بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار آفیشیل چینل۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپ چھپ کر قرات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرات سنتا تھا۔ ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے لگے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کے قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات ہوئی تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لیتا ہوں۔ غرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدے کے خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں آئیں گے۔ قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا؟ اسی وجہ سے ان کی نیندیں ختم ہو چکی تھی، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں پہنچے اور قرآن سنا اور واپسی پر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اے ابو سالبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، ابو سفیان میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف شرف حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کیے، ہم نے بھی کیے، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور کہنے لگے ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے، اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اے کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور آج ہماری بدقسمتی کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔